بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، میں محمد رمضان آپ کے لیے آج انگلش کا سبق لے کر حاضر ہوا ہوں۔ عزیز طلباء، آپ جانتے ہیں کہ ہر زبان کا ایک مصدر ہوتا ہے اور اسی مصدر سے باقی سارے افعال نکلتے ہیں۔ اسی طرح انگریزی زبان میں بھی ایک مصدر ہوتا ہے اور مصدر کو انگلش میں انفینیٹیو کہا جاتا ہے۔ انفینیٹیو اردو زبان میں مصدر کی علامت کسی لفظ کے آخر میں نا کا آنا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر کھانا، کھانا کے آخر میں نا ہے۔ پینا آخر میں نا ہے۔ سونا آخر میں نا ہے۔ جاگنا، اٹھنا، بیٹھنا، ان سب الفاظ کے آخر میں نا آ رہا ہے۔ اسی طرح انگلش میں انفینیٹیو یعنی مصدر کی علامت کسی لفظ کے شروع میں ٹو کا آنا ہے۔ TO2 کسی لفظ کے شروع میں ٹو کا آنا، یہ اس لفظ کے مصدر ہونے کی علامت ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ٹو رائٹ لکھنا، ٹو گو جانا، ٹو کم آنا، ٹو تھنک سوچنا، ٹو ایٹ کھانا، ٹو ڈرنک پینا۔ تو یہ انگلش کا انفینیٹیو یعنی مصدر ہے۔ اردو زبان میں جب مصدر کے آخر سے نا کو ہٹاتے ہیں تو امر کا صیغہ بن جاتا ہے۔ مثال کے طور پر کھانا کے آخر سے نا کو ہٹائیں تو لفظ بچے گا کھا، کھا یہ امر ہے۔ پینا کے آخر سے نا کو ہٹائیں تو لفظ بچے گا پی، یہ بھی امر ہے۔ سونا کے آخر سے نا کو ہٹائیں تو بچے گا سو، یہ امر ہے۔ اسی طرح انگلش میں انفینیٹیو یعنی مصدر کے شروع سے ٹو کو ہٹانے سے امر کا صیغہ بن جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ٹو رائٹ کا معنی ہے لکھنا، ٹو کو ریموو کرے تو بچے گا رائٹ، رائٹ کا معنی ہے لکھو۔ ٹو ریڈ کا معنی ہے پڑھنا، ٹو کو ہٹائیں تو بچے گا ریڈ، ریڈ کا معنی ہے پڑھو۔ اسی طریقے سے ٹو کم کا معنی ہے آنا، ٹو کو ہٹائیں تو لفظ بچے گا کم، آؤ۔ اسی طریقے سے جتنے بھی آپ مصادر یا انفینیٹیوز لیتے جائیں انگلش کے اور سب کے شروع سے ٹو کو آپ ہٹائیں تو امر کا صیغہ بن جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ٹو سینڈ کا معنی ہے بھیجنا، ٹو کو ہٹائیں سینڈ بھیجو۔ وارن WARN وارن، اس کا معنی ہے متنبہ کرنا، ڈرانا۔ اس کے شروع سے ٹو کو ہٹائیں تو یہ بچے گا وارن، ڈراؤ، متنبہ کرو۔ ٹو گیو، اس کے معنی ہے دینا، ٹو کو ہٹائیں گیو دو، تو یہ امر کا صیغہ بن جاتا ہے۔ اور اسی ٹو کو ہٹانے کے بعد جو لفظ بچا جو امر کا صیغہ بنا، اسی کے شروع میں آپ ڈو نوٹ لگا دیں تو نہیں کا صیغہ بن جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ٹو گیو سے ٹو کو ہٹایا تو گیو بچا، گیو کا معنی ہے دو، اور گیو کے شروع میں ڈو نوٹ یا ڈونٹ کو لگا دیں، ڈونٹ گیو مت دو۔ ٹو ٹیک، اس کا معنی ہے لینا، ٹو کو ریموو کریں تو بچے گا ٹیک لو، اور ڈونٹ کو لگائیں شروع میں یا ڈو نوٹ کو لگائیں، ڈونٹ ٹیک، ڈو نوٹ ٹیک مت لو۔ ٹو ایٹ کا معنی ہے کھانا، ٹو کو ریموو کریں تو بچے گا ایٹ، تو ایٹ کا معنی ہے کھاؤ، اور اس کے شروع میں ڈو نوٹ یا ڈونٹ لگا دیں، ڈو نوٹ ایٹ مت کھاؤ یا ڈونٹ ایٹ مت کھاؤ۔ ٹو ڈرنک کا معنی ہے پینا، ٹو کو ہٹائیں ڈرنک کا معنی ہے پیو، اور اس کے شروع میں ڈو نوٹ کو لگائیں، ڈونٹ ڈرنک مت پیو۔ اسی طریقے سے ٹو فالو کا معنی ہے پیچھا کرنا، پیروی کرنا، ٹو کو ہٹائیں فالو کا معنی ہے پیچھا کرو، ڈونٹ فالو پیچھا مت کرو، پیروی مت کرو۔ ٹو کرائے کا معنی ہے رونا، ٹو کو ریموو کریں تو بچے گا کرائے رو، ڈونٹ کرائے مت رو۔ اسی طریقے سے ٹو لاف کا معنی ہے ہنسنا، ٹو کو ہٹائیں لاف ہنسو، ڈونٹ لاف مت ہنسو۔ ٹو آسک پوچھنا، آسک پوچھو، ڈونٹ آسک مت پوچھو۔ ٹو ریمائنڈ یاد دلانا، ریمائنڈ یاد دلاؤ، ڈونٹ ریمائنڈ یاد مت دلاؤ۔ ٹو فورگیٹ بھولنا،
forget بھول جاؤ, do not forget مت بھولو, to help مدد کرنا, help مدد کرو, don't help مدد مت کرو, to meet ملنا, meet ملو, don't meet مت ملو, to fear ڈرنا, fear ڈرو, don't fear مت ڈرو, to deliver نجات دینا, deliver نجات دو, don't deliver مت نجات دو, to make بنانا, make بناؤ, don't make مت بناؤ, to forgive معاف کرنا, forgive معاف کرو, don't forgive معاف مت کرو. تو یہ بہت سارے انفینیٹیوز میں نے آپ کے سامنے پڑھے ہیں, اور امر کس طرح بنا اور نہیں کس طرح بنا یہ آپ نے دیکھ لیا. اب ہم جملے کو تھوڑا لمبا کرتے ہیں, اور آپ جانتے ہیں کہ جب امر یا نہیں کا صیغہ ہوتا ہے, اچھا امر اور نہیں کے صیغے کو اردو میں حکمیہ جملے کہا جاتا ہے اور انگلش میں امپیریٹیو سینٹنسز کہا جاتا ہے. تو یہ امپیریٹیو سینٹنسز آپ نے بنائے ہیں حکمیہ جملے. امر اور نہیں میں جو فعل کا جو فاعل ہوتا ہے وہ اس میں موجود ہوتا ہے, آگے سے الگ سے فاعل نہیں ہوتا. فاعل کو انگلش میں سبجیکٹ کہتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر کھاؤ, کھاؤ میں فاعل خود موجود ہے. تو ایٹ, ایٹ کے اندر بھی جو سبجیکٹ ہے وہ پہلے سے موجود ہے. ایٹ کا معنی ہے کھاؤ, گیو کا معنی ہے دو, تو دے دو, دے دو میں فاعل موجود ہے, گیو میں فاعل موجود ہے. اسی طرح فالو پیروی کرو, پیچھا کرو, اس میں فاعل موجود ہے. تو امر یا نہیں کے صیغے کے بعد امپیریٹیو سینٹنسز کے بعد جو لفظ آئے گا وہ آبجیکٹ بنے گا, اور اسے اردو میں مفعول کہا جاتا ہے, انگلش میں اسے آبجیکٹ کہا جاتا ہے. اب وہ آبجیکٹ کوئی اسم یعنی ناؤن بھی ہو سکتا ہے, اور وہ آبجیکٹ یعنی مفعول کوئی پروناؤن یعنی اس میں ضمیر بھی ہو سکتی ہے. مفعول اسم بھی ہو سکتا ہے اور ضمیر بھی ہو سکتی ہے. اگر مفعول اسم ہو تو بالکل آسان ہے. مثال کے طور پر گیو, گیو ہے, گیو خالد, خالد کو دو, ڈونٹ گیو خالد, خالد کو مت دو. اسی طریقے سے ٹو ٹیچ پڑھانا, ٹو کو ہٹائیں ٹیچ ہے, ٹیچ اسما, اسما کو پڑھاؤ, ڈونٹ ٹیچ اسما, اسما کو مت پڑھاؤ. اسی طریقے سے فورگیو, فورگیو معاف کر دو, اپنے بھائی کو معاف کرو, فورگیو یور برادر, اپنے بھائی کو معاف مت کرو, ڈونٹ فورگیو یور برادر. تو یہ وہ صورتیں ہیں جب ہم امر کے بعد امپیریٹیو سینٹنسز کے بعد ناؤن لگاتے ہیں, اسم لگاتے ہیں. اگر ہم امر یا نہیں کے صیغے کے بعد کوئی ناؤن یعنی اسم نہیں لگاتے بلکہ پروناؤن لگانا چاہتے ہیں, تو انگلش میں پروناؤن 6 طرح کے ہوتے ہیں. ایک واحد متکلم کا, ایک جمع متکلم کا, اور ایک جو ہے وہ حاضر کا. حاضر کے لیے واحد اور جمع نہیں ہے, انگلش میں حاضر کے لیے یو ہی آتا ہے. یو واحد کے لیے بھی ہے, جمع کے لیے بھی ہے, تثنیہ کے لیے بھی ہے, سب کے لیے. اور اسی طریقے سے اگر واحد مذکر غائب ہو تو اس کے لیے ہم آتا ہے, اگر واحد مؤنث غائب ہو تو اس کے لیے ہر آتا ہے, اور جمع غائب کے لیے دم آتا ہے. جمع غائب کے لیے چاہے وہ مذکر ہو مؤنث ہوں ان کے لیے آتا ہے دم, THEM دم. تو اب آپ اگر امر یا نہیں کے صیغوں کے بعد اس میں ضمیر کو لگاتے ہیں, پروناؤن کو لگاتے ہیں, تو اس کی کئی صورتیں بن سکتی ہیں. اور یہ وہ پروناؤن ہیں جو مفعول بنتے ہیں, فاعل کبھی نہیں بن سکتے. مثال کے طور پر واحد متکلم کے لیے می ہے, می, ME, می, می کا معنی ہے مجھے. اور جمع متکلم کے لیے ہے اس, US, اس. اور اسی طریقے سے واحد اور جمع حاضر کے لیے یو ہے, اور واحد مذکر غائب کے لیے ہم ہے, واحد مؤنث غائب کے لیے ہر ہے, اور جمع غائب کے لیے دم ہے.
تو اب آپ ان وربس کے آخر میں یہ سارے پروناؤن لگائیں تو آپ کا ایک جملہ بنے گا۔ مثال کے طور پر میں جملہ بنا رہا ہوں، گیو کو لیتے ہیں، گیو، میں آپ سے کہتا ہوں گیو می، مجھے دو، گیو اس، ہمیں دو، گیو ہم، اس ایک مرد کو دو، گیو ہر، اس ایک عورت کو دو، گیو دیم، ان کو دو۔ اسی طریقے سے میٹ کو لے لیں، میٹ، میٹ می، مجھ سے ملو، ڈونٹ میٹ می، مجھ سے مت ملو، میٹ اس، ہم سے ملو، ڈونٹ میٹ اس، ہم سے مت ملو، میٹ ہم، اس سے ملو، ڈونٹ میٹ ہم، اس سے مت ملو، میٹ ہر، اس ایک عورت سے ملو، ڈونٹ میٹ ہر، اس ایک عورت سے مت ملو، میٹ دیم، ان سے ملو، ڈونٹ میٹ دیم، ان سے مت ملو۔ ایک اور ورب لیتے ہیں، ایک اور جملہ لیتے ہیں، مثال کے طور پر ریمائنڈ، ٹو ریمائنڈ، یاد دہانی کرانا، یاد دلانا، ریمائنڈ می، مجھے یاد دلاؤ، ڈونٹ ریمائنڈ می، مجھے یاد مت دلاؤ، ریمائنڈ اس، ہمیں یاد دلاؤ، ڈونٹ ریمائنڈ اس، ہمیں یاد مت دلاؤ، ریمائنڈ ہم، اس ایک مرد کو یاد دلاؤ، ریمائنڈ ہر، اس ایک عورت کو یاد دلاؤ، ریمائنڈ دیم، ان کو یاد دلاؤ۔ اسی طریقے سے ہیلپ کو لیں، ہیلپ، ہیلپ ٹو ہیلپ، مدد کرنا، ہیلپ می، میری مدد کرو، ڈونٹ ہیلپ می، میری مدد مت کرو، ہیلپ اس، ہماری مدد کرو، ڈونٹ ہیلپ اس، ہماری مدد مت کرو، ہیلپ ہم، اس ایک مرد کی مدد کرو، ڈونٹ ہیلپ ہم، اس کی مدد مت کرو، ہیلپ ہر، اس ایک عورت کی مدد کرو، ڈونٹ ہیلپ ہر، اس ایک عورت کی مدد مت کرو، ہیلپ دیم، ان سب کی مدد کرو۔ تو اس طرح یہ آپ کے جملے بنیں گے۔ یہ جو پروناؤنز میں نے آپ کو بتائے ہیں، می، اس، یہ متکلم کے ہیں، اور یو جو ہے وہ واحد، یو حاضر کے لیے، واحد تثنیہ جمع سب کے لیے، اور ہم یہ واحد مذکر غائب کے لیے، اور ہر واحد مؤنث غائب کے لیے، اور دم جمع غائب کے لیے، جمع میں مذکر بھی ہیں، مؤنث بھی ہیں، سب کے لیے۔ اور یاد رکھیے یہ ہمیشہ، یہ جو پروناؤن ہے یہ ہمیشہ مفعول بنتے ہیں، می، اس، یو، یو جو ہے وہ فاعل بھی بنتا ہے اور مفعول بھی بنتا ہے۔ اسی طریقے سے ہم، ہر اور دم، یہ سارے آبجیکٹیو پروناؤنس کہلاتے ہیں، مفعول بنتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے آپ جملے بنائیں، آپ انفینیٹیوز لیں، انگلش کے مصدر لیں، اور ان کے شروع سے ٹو کو ریموو کریں تو امر کا صیغہ بنے گا، اور پھر شروع میں ڈو نوٹ یا ڈونٹ لگائیں تو نہیں کا صیغہ بنے گا، اور پھر ان کے آخر میں کوئی اس میں ظاہر لگائیں، کوئی اسم لگائیں، یا کوئی اس میں ضمیر لگائیں، می، اس، ہی، نہیں، ہم، یا ہر، یا دم، ان میں سے کوئی ایک پروناؤن لگائیں تو آپ کا ایک جملہ بن جائے گا مکمل۔ اسی طرح پریکٹس کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ امید ہے کہ بہت جلد آپ انگلش کے جملے بنانا سیکھ جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔